बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी इंसान अल्लाह की मखलूक बसती है, सबके लिए ये दुआ होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके लिए दीन और दुनिया के मामलात की जो हैं आसानियाँ वो कर दे। आमीन सुम आमीन। रबीउल अव्वल से रिलेटेड जो है ये वीडियो है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह वजूद कायनात हैं और फ़ख्र मौजूदात हैं, कुल आलमों के जितने आलम हैं, जितने आज तक बने हैं, जितने आज तक आने हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। जो भी वक्त गुजर गया उसके लिए भी रहमत, जो वक्त आना है उसके लिए भी रहमत। तो ये सारा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मामला बनाया कायनातों का, ये अपने ज़ाहिर होने के लिए, और फिर ये आप समझ लीजिए कि मेरा मानना ये है कि ये तोहफा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, अता किया दुनिया व कायनातों की सूरत में। तो रबीउल अव्वल का महीना ख़ास तौर पे इसलिए मुतबरक है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी जो है, जो ज़ुहूर है अपेरेंट जो है वो दुनिया में इस माह में हुआ है। वैसे तो सारी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे महीने, सारे दिन, सारी तारीखें जो है मेरे अल्लाह ने ये तख्लीक ही अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की हैं। मेरा क्या, हर एक का मानना यही है और बात भी यही है। तो इस पाक बाबरकत महीने के रेफरेंस से एक तोहफा आपकी खिदमत में मैं पेश करने लगा हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से जब आप ये करेंगे काम, सारा कुरान पाक में से है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन जो है वो अपनी ख़ास रहमतें करेगा। ये अमल 3 दिन का अमल है और ये शुरू होगा 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल को। यानी आप ये समझ लीजिए कि 9 रबीउल अव्वल जिस वक्त ख़त्म हुई, मगरिब की नमाज आपने पढ़ ली, तो 10 रबीउल अव्वल शुरू हो गई है। उसके बाद इसी तरह 11 और फिर 12 रबीउल अव्वल। अच्छा, अब ये 3 दिन का अमल है। इससे होगा क्या, आपको इससे वसूल क्या होगा? कुरान पाक पूरा जो है एक मुकम्मल वजीफ़ा है, किताबुल हिकमा है, जहाँ से पढ़े फ़ायदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अपने मखसूस कामों के लिए मुझे मेरे मखसूस नामों से पुकारा करो। अब देखिए कि कुरान पाक जो है ये किताबुल हिकमा है, हिकमत है हमारे लिए। इसके अंदर हर तरह की, दीन की, दुनिया की, जिस्म की, रूह की सेहत मौजूद है। ये एक ऐसी आप समझ लीजिए कि फार्मेसी है पूरी कायनात के लिए, कि जिसमें हर तकलीफ की दवा मौजूद है। अच्छा, अब होता यह है कि हम दुनियावी हिसाब से जब बात करते हैं, किसी फार्मेसी में जब हम जाते हैं, हमें कोई भी तकलीफ होती है तो हमें एक मखसूस दवा की ज़रूरत होती है, और वो दवा हमने, जो केमिस्ट बैठा होता है, डॉक्टर से हमने प्रिस्क्रिप्शन लिया होता है, केमिस्ट को हम वो दिखाते हैं, तो हमारी जो मखसूस मतलब बीमारी है उससे रिलेटेड दवा हमें मिल जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सेहत अता कर देता है। तो कुरान करीम की जो मुख्तलिफ आयात हैं, मुख्तलिफ सूरह पाक हैं, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान का मजहर हैं और इंसान का यकीन पुख्ता से पुख्ता तरीन करने के लिए वेरिएशन ऑफ वर्सेस और वेरिएशन ऑफ सूरह मुबारका है। और हर एक सूरह की, हर एक वर्ड की जो कुरान पाक में शामिल है, उसकी अपनी एक एनर्जी है, उसका एक अपना एनर्जी पैटर्न है, और वो रिलेट करता है हर इंसान की शख्सियत के साथ, हर इंसान के ऑरा के साथ, हर इंसान की जो प्लेनेटरी प्रेजेंटेशन है इस कायनात के अंदर, उससे रिलेट करता है। तो हमने सही चीज़ जो है वो सिलेक्ट करके अपने हिसाब से
وہ جس وقت ڈاکٹر سے لیتے ہیں تو وہ بیماری دور ہوتی ہے صحیح دوائی جب لیتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم کوئی چیز قرآن پاک سے اپنے فائدے کے لیے لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ہے بیسیکلی ہمارے فائدے کے لیے. کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جی اس کو فائدے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو ثواب کے لیے پڑھنا چاہیے. ثواب بھی انفیکٹ فائدے کا دوسرا نام ہے نا، اجر اور ثواب. وہ دینی، دنیاوی، روحانی، اخروی فائدے میں شامل ہے جو ثواب ہے، اجر ہے. تو دین کا یقین جو ہے انسان کو جب کتاب ہم پڑھتے ہیں تب آتا ہے، اور اللہ رب العزت کے اوپر یقین بغیر کسی دلیل کے جو ہے وہ یقین اور ایمان کہلاتا ہے. میرا ماننا یہی ہے کہ بغیر کسی دلیل کے اپنے رب کو رب مانے، اور جو اس نے ہمیں چیز عطا کی، جو تحفہ ہمیں عطا کیا، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی دوست ہمیں تحفہ دیتا ہے اور پھر ہم اس کو تحفے کی نیت سے لیتے ہی نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس تحفہ ہے، اس نے تحفہ دے دیا ہے، اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تحفہ ہے اس کائنات کے لیے قرآن، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اب میں نے یہ جو بات آپ کے ساتھ کی ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، وظیفے کا، عمل کا جو لاجک ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں. میں ان کے ساتھ مخاطب ہوں. اور باقی جو لوگ جو کہتے ہیں کہ جی آپ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ آیا کریں، وہ پلیز دیکھ لیجئے. اگر جلدی میں ہے آپ تو وہ آپ دیکھ لیں. میرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ میں نے اپنی جو بات کرنی ہوتی ہے آپ تک پہنچانی ہوتی ہے، کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کا ایک لاجک جو ہے وہ میں آپ کو عرض کروں. اچھا، اب یہ جو عمل ہے یہ رزق روپے پیسے سے ریلیٹڈ ہے. اگر رزق روپے پیسے کی کمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ عمل جس وقت آپ کریں گے 3 دن کا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسے دن بدن انشاءاللہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار پہ کوئی بندش ہو گئی ہے، کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی نظر بد ہو گئی ہے، حسد ہو گئی ہے، حسد والا معاملہ ہو گیا ہے، یہ ان کے لیے بھی اکسیر ہے. اس کے بعد رشتوں میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، یہ اس کے لیے بھی بہترین ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا تحفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو آپ کے جملہ مسائل کے حل کے لیے آپ کو کام دے گا. اس ماہ مبارک کی جو اسٹرانگ انرجی ہے، اس کی ان اسٹرانگ جو ڈیٹس ہیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں 10، 11 اور 12 ربیع الاول. تو اس کے اندر آپ یہ کریں گے جس وقت، تو یہ بہترین فائدہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے عمل کی طرف. آپ نے یہ عمل کرنا ہے عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ غسل کر لیں. اگر غسل نہیں ہوتا تو وضو ضرور کریں. اچھی کوئی خوشبو جو ہے وہ آپ استعمال کیجئے. اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 30 مرتبہ 30 ٹائمز درود پاک پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی آپ درود پڑھنا چاہیں. ویسے بہترین جو ہے وہ جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے وہ آپ پڑھ لیجیے. اچھا، 30 ٹائمز آپ نے درود پاک پڑھ لیا. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ. اس کے بعد سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک، وہ بھی آپ نے 3 ریپیٹیشنز کرنی ہیں. سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر ہم المفلحون تک جو ہے 3 ریپیٹیشنز، 3 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. پھر آیت الکرسی آپ نے 30 مرتبہ پڑھنی ہے، 30 ٹائمز. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ پڑھنی ہے 300 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ آپ نے پڑھنی ہے 300 مرتبہ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. پھر آپ نے پڑھنا ہے سورہ قلم جو ہے
سورہ کا نمبر ہے 68. اس کی جو آیت نمبر 52 ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے لے کے آپ نے إِلَّا ذِكْرٍ لِّلْعَالَمِينَ تک جو ہے اس کو بھی پڑھنا ہے 300 مرتبہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 30 مرتبہ، سورہ فلق 30 مرتبہ اور سورہ الناس جو ہے وہ 30 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ ایک دن کا عمل ہو گیا. اس کے بعد آپ نے 30 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا. یہ ہو گیا ایک رات کا عمل عشاء کے بعد. اسی طرح آپ نے اس کو پڑھا 10 ربیع الاول کو، پھر اسی طرح یہی آپ کیجئے 11 ربیع الاول کو، اور پھر یہی کیجئے آپ 12 ربیع الاول کو. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب دن آ جاتا ہے 12 ربیع الاول کا، تو آپ نے کوئی میٹھی چیز، شیرینی، کوئی مٹھائی جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دینی. آپ اپنے گھر میں کھانا چاہیں تو گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کے کھانے کا، بانٹنے کا جو ثواب ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے کہ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے آپ نے یہ تقسیم کرنے، اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ نے ایصال کر دینا ہے، تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً. اچھا، یہ ہو گیا. یہ 3 دن کا آپ کا جو ہے وہ عمل ہے، وظیفہ ہے، جو بھی آپ اس کو کہیے. اور اس کے بعد پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ پاک جو ہے اپنی رحمتیں کس طرح سے ان کا نزول آپ کے اوپر کرتا ہے. وہ اس کی شان ہے عطا کرنے کی. ہم نے اپنا بیسٹ ایفرٹ جو ہے وہ دینا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس نے انشاءاللہ عطا کی ہے یہ پاک کلام، تو وہ قبول بھی فرمائے گا. اس کا یقین رکھیں انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کیجئے کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں، نئے ہیں، اور یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پھر برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور بہن، بھائی، عزیز، رشتہ دار، دوست تک یہ ویڈیو جائے تو شیئر کر لیں تاکہ ان کو بھی فائدہ مل جائے. اور اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک بھی کر لیجئے. اچھا، اب آپ سے میں چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے کا جو ہے موقع دے، ہمت دے، توفیق دے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ پرانوار میں بطفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول و منظور بھی فرمائے. آمین ثم آمین. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.